انسانوں کے نام افزار ریحان، نیا سال نئی امیدیں، دن مہینے سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، اپنے روٹین ورک میں اس کا احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ ہم بہتر سے بہترین کی جستجو میں سرگرداں رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن اسی کاوش میں خود بھی گزر جاتے ہیں۔ یہ دنیا جہاں دکھوں اور غموں کی اماج گاہ ہے، وہیں سکھوں اور خوشیوں کا گہوارہ بھی ہے۔ ہر گزرتے لمحے تمنا رہتی ہے کہ ہم دکھوں سے مکتی پائیں اور خوشیوں یا راحتوں سے ہم آغوش ہو جائیں، مگر کیا کریں، ہماری یہ دنیا دونوں کا مکسچر ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، یوں ہی دنیا بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ بگڑے گی بنے گی دنیا یوں ہی رہے گی، بلکہ دکھ درد کے بالمقابل خوشیاں زیادہ عارضی ہیں۔ ہم لوگ ہر بدلتے سال یہ تمنا کرتے ہیں کہ پچھلے برس جو ناکامیاں ہوئیں، اب کے برس بہر صورت انہیں کامیابیوں میں بدلیں گے، اپنے لیے دکھوں کی جگہ زیادہ سے زیادہ مسرتیں سمیٹیں گے۔ اسی آس یا امید پر ہم ہر نئے برس نئی تمنائیں، نئی آشائیں باندھتے ہیں، مگر درویش اپنی اب تک کی زندگی کے حوادثات سے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ دکھوں سے کامل مکتی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو زندگی میں چاہے جتنی بھی راحتیں میسر ہوں، کبھی مت بھولیے کسی بھی لمحے دکھ درد کی کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو خاکستر بنا سکتی ہے، آپ کے من میں ہلکی یا گہری ٹیسیں لگا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ یقین کر لیں کہ پھولوں اور کانٹوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے دکھوں کے ساتھ ہی جینے، مسکرانے یا خوشیاں منانے اور بانٹنے کا فن سیکھ لیں۔ غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کر جیو۔ گزرا سال 2024 ذاتی طور پر اس ناچیز درویش کے لیے عام الحزن ہو کر گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ نئے برس سے نئی خوشگوار امیدیں باندھے اس کا استقبال کر رہا ہے۔ اس وسیع کرۂ ارضی میں اس حکمدان کی کیا وقت و حیثیت ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سال 2024 ہمارے ملک اور دنیا بھر کے عامت الناس کے لیے کیسا رہا۔ یہ سال اس حوالے سے بھی کوئی بہت اچھا نہیں گردانا جا سکتا کہ ہمارے اس دیش کی جنتا جس طرح پہلے محرومیوں کا شکار ہو کر روتی رہی، اسی طرح اس برس بھی بلکتی رہی ہے۔ خاص یا ایلیٹ کلاس کے اللے تللے جیسے پہلے تھے ویسے ہی اس برس بھی رہے، لیکن عوامی دکھوں اور محرومیوں میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ وہی غربت، وہی مہنگائی، وہی بے روزگاری، شدت پسندی کی وہی اجارہ داری، وہی گھٹن، وہی جکڑ بندی، لیڈران کے وہی جھوٹے وعدے۔ البتہ نئے سال کے آغاز پر ایک اور نیا 5 سالہ پلان یا چوسنی ضرور دی گئی ہے، جس کا نام ہے اڑان پاکستان، یعنی اب یہ ملک ترقی و خوشحالی کی جانب اڑنے لگے گا۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا بلند پرواز شہباز جس طرح کی اڈاریاں مار رہا ہے، اس نوع کی اڈاریاں وہ اگلے برسوں میں بھی مارنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ماضی کے احوال کی روشنی میں درویش کو تو اس کی توقع معدوم ہے، کیونکہ وہ بیچارہ جن بساکیوں پر کھڑا ہے، اس کے لیے ایک جواں سال امیدوار بھی پوری طرح پرتول رہا ہے۔ اس لیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک یا 5 برسوں کی تکمیل تک، بلند پرواز نے خود ہی اپنے ماضی کے تصوراتی خوابوں کی تعبیر اچھے لفظوں میں یہ کہتے ہوئے بیان کر دی ہے کہ انڈیا کو ترقی دینے کے لیے سابق انڈین پرائم منسٹر منموہن نے نواز شریف کے ماڈل کو اپنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان بہت آگے چلے گیا، جبکہ خود ہم نے نواز شریف کے ماڈل کو نہیں اپنایا، اس لیے آج پسماندہ ہی نہیں بکاری بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ بالکل ویسی ہی بڑک ہے جیسی ہمارے بہت سے خوش عقیدہ مسلمان بھائی اپنا تقابل مغرب سے کرتے ہوئے اکثر ایسے دعوے کرتے پائے جاتے ہیں کہ ویسٹ نے ہماری مقدس آئیڈیالوجی کو اپنا کر اتنی زبردست ترقی کی ہے، جبکہ ہم نے خود ان مقدسات یعنی مذہب اسلام کو نہیں اپنایا، اس لیے ذلیل و خوار ہو کر پوری دنیا میں ڈول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دعویٰ بھی از خود ایک تالی کے سوا کچھ نہیں۔ بلند پرواز نے اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے یہ پھل جڑی یا شرلی بھی چھوڑی ہے کہ ہم نے اس تضادستان کو ٹیکسستان بنا ڈالا ہے۔ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ٹیکسز کم کرنا ہوں گے۔ میرا بس چلے تو میں ٹیکس 10 سے 15% کم کر دوں تاکہ چوری بھی کم ہو اور صلاحیت میں بھی بہتری آئے۔ جس ملک کا پرائم منسٹر بھی برملا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہو، خواہ حالات کے جبر سے یا کسی اور کے جبر سے، وہاں بلائی ترقی یا خوشحالی کی صرف امیدیں ہی پالی جا سکتی ہیں۔ عالمی سطح پر ملاحظہ کریں تو یہ بس جاتے جاتے 2 بہترین شخصیات کو اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے، ایک عظیم امریکی پریزیڈنٹ جمی کارٹر اور دوسرے انڈیا کو بہتر پالیسیاں دینے والے دھیمے لہجے کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ، جن کی وفات پر پاکستان میں ان کی جنم بھومی گاہ کے باسی دکھی ہو کر نماز جنازہ کے دعائیہ کلمات ادا کر رہے تھے۔
مسئلے جو عوامی سطح پر زبردست خراج تحسین ہے اور کسی مولوی کی نظر پڑ گئی تو فتوی بازی شروع کر دے گا۔ ان ہر دو شخصیات کے حوالے سے خوشگوار پہلو یہ ہے کہ دونوں کو بھرپور آئیڈیل طویل زندگی میسر ہوئی، بالخصوص پریزیڈنٹ جمی کارٹر کو، جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے علمبردار مانے جاتے تھے، جنہوں نے انتہائی اہم عالمی چپکس کے دور میں اپنی قوم کی نمائندگی کا حق ادا کیا، یوں نوبل پرائز کے حقدار ٹھہرے۔ بالخصوص ہمارا خطہ تزادستان، ایران اور افغانستان اس دور میں بڑی تبدیلیوں سے گزرے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال سے بھی وہ بطریق احسن نمٹے۔ عالمی سطح پر 2024 کے آخری ایام سیریا کے حوالے سے بہت بڑے انقلاب یا تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ شام میں نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط آمریت و جبر کی سیاہ رات اختتام پذیر ہوئی۔ آگے جو نئی سیر طلوع ہوئی ہے، اس نے ہنوز یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ صبح صادق ہے یا کاذب، مگر بے وجہ بدگمانی کی بجائے ہمیں اچھی امیدیں ہی استوار کرنی چاہیے تاکہ مڈل ایسٹ میں بہتا انسانی خون کسی طرح رک سکے، ارض مقدس کنعان میں امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی والی تینوں زیتون کی نئی کونپلیں پھوٹ سکیں۔ اسی طرح نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی امن و ترقی کے حوالے سے دنیا کو بڑی توقعات ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اپوزیشن پارٹی انہیں اپنے ملجا و ماوا نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اس طرح افغانستان میں طالبان بھائیوں کے ساتھ ہمارے معاملات جس سطح پر چلے گئے ہیں، انہیں اور نہیں تو ہماری پالیسی سازوں کی نہلی و ناعقبت اندیشی ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، جو انڈیا دشمنی میں ہمسایوں سے اپنی منافعت کو قابو رکھنے میں قاصر رہے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ نئے سال میں ہم اپنی خارجہ پالیسی میں مثبت تبدیلیاں لائیں گے، بالخصوص بھارت دشمنی کو خارجہ پالیسی کے محور کی حیثیت سے تبدیل کرنے کا بولڈ قدم اٹھائیں گے۔